والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويقطعته فيه له أجران۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرآن پڑھنے میں ماہر ہو وہ اللہ کے نیک اور باعزت بندے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور دوسرا آدمی قرآن تو پڑھتا ہے مگر اٹکتے اٹکتے پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے، کوشش کرتا ہے پڑھنے کی۔ فرمایا کہ لہو اجران، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ یہاں اس حدیث میں آپ غور کریں، جو آدمی قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور جو آدمی قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے جذبے کو قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو اس کے قواعد کے ساتھ، تجوید کے اصولوں کے ساتھ، عربی کا جو لہجہ اور پروننسیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ، اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، مخارج کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر کے جو پڑھتا ہے اس کو مہارت کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے نیک بندے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو دوسرا آدمی قرآن کریم کو اٹکتے ہوئے پڑھتا ہے، بہت مشکل ہے پڑھنا، پھر بھی جذبہ ہے دل میں، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، مجھے اب تک قرآن پڑھنا نہیں آیا، میں اللہ کے پاس قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب، کائنات کی سب سے اونچی کتاب یہ قرآن کریم، اگر میں پڑھے بغیر مر جاؤں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک ولولہ ہے، یہ ایک شوق ہے، یہ ایک تڑپ ہے، قرآن پڑھنے کی ایک فکر ہے، اس لیے اب پڑھنا شروع کیا ہے۔ برابر پڑھنا نہیں آتا ہے، اٹکتے اٹکتے پڑھتا ہے، اللہ نے کہا اس کی جذبے کی قدر کرتے ہوئے، ایک تو پڑھتا ہے اس لیے یہ ایک ثواب، دوسرا پڑھنا نہیں آتا پھر بھی کوشش کرتا ہے اس لیے دوسرا ثواب، ڈبل اجر اس کے لیے ملے گا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ کو دیکھیے، 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں صحابہ قرآن کو سیکھے ہیں۔ قرآن کو سیکھتے ہوئے اور نیک کام کو کرتے ہوئے شرم و حیا کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ شرم گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے، جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے، شراب پیتے ہوئے شرم آنی چاہیے، غیبت کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، جی چوری کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، گناہ کرتے ہوئے شرم کو رکاوٹ بننا چاہیے، لیکن نیکی کا کام کرتے ہوئے، قرآن کو سیکھتے ہوئے شرم و حیا اگر رکاوٹ بنتی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے۔ صحابہ اکرام بڑی عمر میں بھی قرآن کو سیکھے ہیں اور پڑھے ہیں۔ جو بندہ سیکھنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ قرآن کریم کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، آہستہ بھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے قرآن کو ذرا بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات راستے سے گزر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے مکان سے گزرے، ان کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔
آگے بڑھے، حضرت عمر کے مکان سے گزرے، ان کے گھر سے بھی قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ صبح میں دونوں سے ملاقات کی، فرمایا ابو بکر رات میں نے تمہارے گھر سے تلاوت کی آواز کو سنا۔ ابو بکر تم بہت آہستہ پڑھ رہے ہو قرآن، ذرا اونچی آواز سے پڑھو۔ عمر سے فرمایا عمر رات میں نے تمہارے گھر سے گزرا، تم بہت چلا چلا کے زور سے قرآن پڑھ رہے ہو، اتنا زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ذرا آہستہ کر لو۔ معلوم یہ ہوا قرآن کریم کو اتنی اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے، ذرا آواز گھر سے باہر چلنے والے بھی سنیں، کیونکہ قرآن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جنات وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں سے کون سی آواز آ رہی ہے؟ قرآن کی آواز اللہ ماشاء اللہ کسی کسی گھر سے آ جائے، مگر ہمارے گھروں سے آج ٹی ویوں کی آواز آ رہی ہے، گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے، میوزک کی آواز آ رہی ہے، لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی ہے، گالی گلوچ کی آوازیں آ رہی ہے۔ بھلا بتائیے ایسے گھروں میں برکتیں رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے، شیطان اس گھر سے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ معلوم یہ ہوا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں سے شیاطین جنات فرار ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا وہاں فرشتے آتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رات کی نماز پڑھ رہے تھے، بڑی لمبی نماز پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی نماز پڑھنے لگے آسمان سے نور کا ایک سائبان اترا۔ نور کے سائبان کو دیکھ کر باہر جو گھوڑا باندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا، ڈر گیا گھوڑا نور کو دیکھ کر، اور کہتے ہیں کہ گھوڑے کے بازو میں اسید بن حضیر کا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا۔ ڈر گئے نماز میں، یہ گھوڑا اچھل رہا ہے کہیں میرے بچے کو روند نہ ڈالے، کھدل نہ ڈالے۔ فوراً قرآن کی تلاوت کو روک دیے، جیسے ہی تلاوت کو روک دیے وہ آیا ہوا نور کا سائبان واپس چلا گیا، پھر قرآن کی تلاوت شروع کیے، پھر نور کا سائبان آیا، پھر وہ گھوڑا اچھلنے لگا، بدکنے لگا۔ تو اس طریقے سے 2-3 مرتبہ ہوا۔ صبح میں حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے واقعے کا ذکر کیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تلک الملائکہ دنت لصوتک، کیا جانتے ہو وہ نور کا سائبان کیا تھا؟ اصل میں وہ فرشتے تھے، کیونکہ فرشتے نور سے بنے، وہ فرشتے تھے دنت لصوتک، جو تمہاری قرآن کی آواز کو سننے کے لیے آسمان سے آئے تھے۔ جس گھر میں اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں آسمان سے اس گھر کو فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ کتنا مبارک ہے وہ گھر جس گھر کو روزانہ فرشتے آتے ہوں، کتنا بابرکت ہے وہ گھر جس گھر میں روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور کتنا بدنصیب ہے وہ گھر جس گھر میں روزانہ شیاطین آتے ہیں، کتنا بدنصیب ہے وہ گھر جس گھر میں آسمان سے دنیا کے ادھر کونے کونے سے شیاطین جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس لیے گھروں میں ٹی ویوں کو بند کرو، جنات وہاں سے فرار ہوں گے، گھروں میں گانے بجانوں کو ختم کرو، شیاطین وہاں سے ختم ہوں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کو اس کا ایک حق یہ ہے، جتنی آواز اللہ نے آپ کو دیا جیسی دیا ہے اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرو، میٹھی آواز سے۔ ہاں آج ہمارے بچے گانے گاتے ہیں، اسکول میں جانے والے بچوں کو کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، سورتیں زیادہ آتی ہیں یا گانے زیادہ آتی ہیں؟
کتنی میٹھی آواز سے وہ گانے گاتے ہیں، اور نہ صرف گاتے ہیں بلکہ وہ گانا کون سے فلم کا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، کون سا ہیرو گایا وہ بھی بتاتے ہیں، اس کو لکھنے والا کون ہے، پڑھنے والا کون ہے، گانے والا کون ہے، ایکٹنگ کرنے والا کون ہے، ساری تفصیلات بایو ڈیٹا نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مگر افسوس، قرآن میں کتنے پارے ہمارے بچے بتا نہیں سکتے، قرآن میں کتنی صورتیں ہمارے بچے بتا نہیں سکتے، کون سی آیت کون سی صورت میں ہے، کون سے پارے میں ہے، ہمارے یہ لڑکے لڑکیاں بتا نہیں سکتے۔ کتنی افسوس کی بات، گانے گا رہے ہیں، کوئی رشتہ دار گھر کو آ جائے، ہمارے والدین بھی کیسے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک گانا گا کے بتاؤ، کوئی نہیں کہتا کہ ایک سورت پڑھ کے بتاؤ۔ ہاں جی، تو دیکھیے قرآن کریم کو میٹھی آواز سے پڑھنے کا حکم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو میٹھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جو آواز اللہ نے آپ کو دیا ہے کوشش کیجئے کہ بہتر سے بہتر بنا کر اس کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے گزرے، ان کے گھر سے قرآن کی میٹھی آواز آ رہی تھی، بہترین آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے ابو موسیٰ۔ بہت دیر تک پیارے نبی باہر کھڑے ہو کے قرآن کو سنتے رہے۔ بڑا مزہ آتا ہے نا قرآن سننے میں، اجی قرآن سننے میں جتنا مزہ آتا ہے یہ گانے سننے والے کیا جانے اس بات کو۔ ایئر فون کانوں میں رکھ کے گاڑی چلاتے ہوئے، گھر میں سوتے ہوئے جو گانے سنتے ہیں، اگر ان کو قرآن کی مٹھاس معلوم ہو جائے نا، زندگی میں کبھی کوئی گانا نہیں سنیں گے اور اپنے آخرت کو کبھی برباد نہیں کریں گے۔ پیارے نبی کھڑے کھڑے بہت دیر تک قرآن کی تلاوت ابو موسیٰ کی زبان سے سنتے رہے۔ پھر صبح میں بعد نماز فجر ابو موسیٰ سے ملاقات ہوئی، فرمایا ابو موسیٰ رات تمہارے گھر سے میرا گزر ہوا، میں نے تمہاری قرآن کی تلاوت کو بہت دیر تک باہر کھڑ کر سنتا رہا۔ پھر فرمایا ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر دے دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی میٹھی تھی، داؤد علیہ السلام کو اللہ آسمانی کتاب زبور دیا تھا، زبور کو اتنی میٹھی آواز سے پڑھتے تھے کہ پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے، اتنی میٹھی آواز داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، پرندے بھی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے ان کی آواز کو سن کے۔ تو اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ سے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی آواز کا ایک حصہ تم کو بھی دے دیا ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ باہر کھڑے ہو کے میری تلاوت سن رہے تھے، اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں اور اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ حضرات اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو جتنا ہو سکے اچھی آواز کے ساتھ اور اونچی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ کم از کم ایک مرتبہ قرآن پڑھ کے ختم کرے، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے سیکھنے کی کوشش کرے۔ آپ کے سلسلے میں اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ جیسے بھی پڑھو اٹک اٹک کے پڑھو، گناہ نہیں ہوگا، آپ کو نیکی ہی ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا جذبہ بڑا مبارک ہے۔ غلطی پڑھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اجر دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے مہینے میں ہم سب کو قرآن پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔